بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں زین علی انفو۔ آج ہم جانیں گے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیسے ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار شرفاء نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں کوئی جواب نہیں ملا۔ ایک علی رہ گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی خواہش کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دختر نیک اختر کا رشتہ مانگے۔ انہیں یقین ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان نثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ کی تحریر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی ذرہ فروخت کر دو، اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ اپنی ذرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ یہاں اپنی ذرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ذرہ 400 درہم میں خرید لی، اور پھر وہ ذرہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دے دی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جا کر تمام ماجرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش گزار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی، اور ذرہ کی رقم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ضروری اشیاء خرید لائیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھایا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا پیغام سنا تو آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی اطلاع دی ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے کر دوں۔
پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین اور انصار اور مسجد میں تشریف لانے کے لیے دعوت دو۔ چنانچہ مہاجرین اور انصار کی ایک بڑی تعداد مسجد نبوی میں تشریف لے آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی غزوہ بدر کے بعد یعنی نکاح کے تقریباً 7 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ تمام مہاجرین اور انصار کو اپنے ولیمے کی شرکت کی دعوت دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت ولیمہ میں چھوارے اور گوشت سے کھانا تیار کروایا گیا، اور اس دعوت ولیمہ سے بہترین دعوت ولیمہ کوئی نہ تھی۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہترین شخص سے کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دعائیں دیتے ہوئے فرمایا، الہی ان دونوں میں محبت پیدا فرمانا اور انہیں ان کی اولاد کی برکت عطا فرمانا اور ان کو خوش نصیب بنانا اور ان میں اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمانا اور ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمانا اور ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرمانا۔ امید ہے کہ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہوا ہے، تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اسی ویڈیو کو اپنی فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔